بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ یوم اقبال کی مناسبت سے ایک اردو تقریر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب چلتے ہیں یوم اقبال کی مناسبت سے اردو تقریر کی طرف۔ ہر شام ڈھلے ایک کارواں ٹھہر جاتا ہے، جس قدر کوئی بھی زور آور ہو وہ مر جاتا ہے۔ کون کب آتا ہے یہاں یہ تو سب جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کوئی مر کے کدھر جاتا ہے۔ راہ انجان سے ملتے ہیں سبھی گنجان شہر، زاد راہ ساتھ ہو تو ہر رستہ سنور جاتا ہے۔ اس کا نام نہیں سنتا نہ اس کا ذکر مرے، وہ جو مخلوق خدا کے لیے کچھ کر جاتا ہے۔ جناب صدر اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ 21 اپریل ایک ایسا افسردہ اور اداس دن کہ جب شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح شاعری، فلسفہ، منطق اور دلیل کا ایک درخشاں باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو کسی مقصد کے حصول کے سفر میں مر جاتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ کبھی جیتے نہیں۔ سلسلہ گفتار کو پہناؤں میں زیور کردار، سلسلہ گفتار کو پہناؤں میں زیور کردار، معجزہ حاصل دیکھوں تو اقبال بن جائے۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس دنیا میں کل 63 برس گزارے، مگر آپ کا تعارف محض آپ کے ایک شہر، ایک صوبے، ایک ملک یا ایک براعظم تک نہ رہا، بلکہ 4 دانگے عالم میں ہندوستان سے ایران تک آپ نے ہر کوچے میں ایک ایسی عظیم الشان شہرت پائی کہ ایک صدی گزر جانے کے باوجود دنیا آپ کے افکار، آپ کے کردار اور آپ کی شاعری کے بلند معیار کو نہ بھلا پائی۔ آپ نے ایک عام انسان کے مادی وجود سے لے کر الہامی کتاب الفرقان کے تخیلاتی تصور تک لفظوں اور مصروں کی ایک ایسی حسین مالا پروئی کہ بنی نوع انسان روز محشر تک آپ کی کاوشوں کی معترف رہے گی۔ تجھ سا خیال ثابت نہ کسی بشر نے دیکھا، تجھ سا خیال ثابت نہ کسی بشر نے دیکھا، تیرے جذب آگہی کو شمس و قمر نے دیکھا۔ تیری سوچنے کی قوت وہ غضب کی دور اندیشی، تیری سوچنے کی قوت وہ غضب کی دور اندیشی، تب کھلتا ہوا آنگن دل پر اثر نے دیکھا۔ اقبال نے اپنی پوری جوانی مسلمانان برصغیر کو درد کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں گزاری۔ اپنے ہر کلام میں آپ نے ایک سکول کے طالب علم سے لے کر ایک سرمایہ دار تک اور ایک گھریلو سادہ خاتون سے لے کر ایک تعلیم کی بلندیوں پہ پہنچتے ہوئے انسان کو مخاطب کیا اور انہیں جذبہ اتحاد کا درس دیتے ہوئے پیغام حق اپنی اصل روح کے ساتھ پہنچا دیا۔ آپ کی فکر انگیز شاعری کا مقصد غلام ذہن کو تبدیل کرنا اور آزادی کی نعمت سے روشناس کروانا تھا۔ جب تک دانا تنہا ہو وہ کھل نہیں پاتا ہے، خوشبو خوشبو ڈالی سے گلشن بن جاتا ہے۔ اقبال لازوال کی دور اندیشی نے قیام پاکستان سے 17 سال قبل ہی الہ آباد کے مقام پر 2 قومی نظریہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بنائے پاکستان کو در حقیقت مفکر پاکستان کی ایک واضح دلیل درکار تھی۔ ظلمت کی تاریکی میں راہ گمنام کے نشانوں کو قندیل روشن دینے والا، پے در پے وحشت حیوانی کا شکار بنتے مسلمانان برصغیر کو جذبہ حق کے سلسلے سے ملانے والا، باطل کے زور آور طوفان کا رخ بدل کے رکھ دینے والا اور اپنے قلم کی طاقت سے تصور پاکستان کے تخیل کو اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے والا یہ عظیم رہنما صرف ایک شاعر ہی نہ تھا بلکہ ہمہ جہد شخصیت کا مالک تھا۔ فلسفہ و منطق کو ملایا تو ایک کمال بنا، فلسفہ و منطق کو ملایا تو ایک کمال بنا، دلیل و شعر کے حسن کا رنگ بے مثال بنا، نہ کوئی آیا تھا برصغیر میں نہ کوئی آئے گا، سخنوری کو ملا نام تو اقبال بنا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بانگے درا، ضرب کلیم، پیام مشرق اور بال جبریل جیسی شورۂ آفاق تصانیف تحریر کی، جن میں جا بجا تحریک آزادی کے متوالوں کو مخاطب کیا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کے سنہرے کارناموں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد لازمی کرنا ہوگی اور غلامی کی زنجیر کو توڑ کے قیام پاکستان کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اس ظلم و جبر کی تاریک کھائی میں نہ گریں۔
اقبال کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، آپ کو فلسفی و دانا انسان بھی سمجھا جاتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ صوفیانہ تصور اقبال کے تخیل کا ہی کرشمہ ہو سکتا ہے۔ صاحب صدر، آج اقبال ہم میں موجود نہیں، مگر ان کا تصور ہمارے سامنے ایک روشن حقیقت بن کے قائم ہو چکا ہے۔ آج اقبال کی روح ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نہ ٹکڑا ٹکڑا بن، نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو، نہ ٹکڑا ٹکڑا بن، نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو، تو سب کو یکجا کر اور چین کی نیند تو سو، نہ کسی کا دل دکھا، تو سب کے کام آ، تو سب کی خدمت کر اور چین کی نیند تو سو۔ یہ فرقے اور یہ ذاتیں، یہ سب کہنے کی باتیں، ایک لڑی میں سب پرو اور چین کی نیند تو سو، نہ ٹکڑا ٹکڑا بن، نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو، تو سب کو یکجا کر اور چین کی نیند تو سو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔